ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے۔ آپ ساتھیوں نے قربانی والا عمل یقیناً کیا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ سب کا قربانی والا عمل قبول فرمائے۔ بھائیو پنجواں جمعہ ہے نا، چار تے مک گئے، آج میں آزاد ہیں۔ بھائیو انسان کے عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے قربانی کی ہے یا دیگر ہم نے جتنے اعمال آج تک کیے ہیں یا آئندہ کریں گے، تو یہ اصول اور فارمولہ اور کلیہ ذہن میں رکھیں۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر ایک بھی شرط نہ ہو انسان کا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط، توجہ سے سماعت فرمائیں، پہلی شرط عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسری شرط عمل کرنے والا عمل شریعت کے حکم اور اصول کے مطابق کرے۔ اور تیسری شرط عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ انسان کی نیت ٹھیک ہے، عمل بھی شرعی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ عمل قبول نہیں فرماتا۔ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل نہیں کیا، تب بھی اللہ بندے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ انسان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی شرعی عمل ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، تب بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آج اس وقت معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے ہمارا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ سکے۔ تو یاد رکھیں یہ فارمولہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا عمل تب قبول ہوگا، عمل شریعت کے مطابق ہوگا تب قبول ہوگا، اور کرنے والے کی نیت ٹھیک ہوگی تب عمل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو ہم نے کل قربانی کا عمل کیا، کل بھی کیا،
آج بھی کچھ لوگوں نے کیے، میں بھی ابھی کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک الحمدللہ۔ تو کل بھی کیا، آج بھی کیا، لوگ تیسرے دن تک کرتے رہتے ہیں اپنے قربانی کے اعمال۔ تو بھائیو اس کے لیے پہلے توجہ سے سنیں کہ یہ جو قربانی کے دن ہے، چونکہ اس کی مناسبت سے بات ہو جائے اور یہ 3 شرطیں بھی بیان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم کیوں کرتے ہیں یہ قربانی والا عمل، کیوں عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ملت اور طریقہ ہے، لہذا یاد رکھو میری امت والو، تمہارا یہ عمل حضرت ابراہیم کی نقل میں ہے، اور یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم کی نقل میں کیا جانے والا عمل تب قبول ہوگا جب عقیدہ بھی ابراہیمی ہوگا۔ عقیدہ ابراہیمی نہیں، عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ لاکھ قربانیاں کرے، لاکھ خیرات کرے، لاکھوں روپے خرچ کرے، صدقے دے، قربانیاں دے، جو کچھ مرضی آئے کرے، سبیلیں لگائے، اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہوگا تب جا کے بندے کا یہ عمل قبول ہوگا۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے حضرت ابراہیم کے تذکروں سے، جہاں سے بھی کھولو حضرت ابراہیم کا تذکرہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار کیا اللہ نے ان کو عقیدہ اور نظریہ دیا تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت ابراہیم، سورت مریم ہے، اس کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کے عقیدے کو بیان کیا ہے، فرمایا میرا ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے، اپنے ابے سے کہہ رہے ہیں ابا جی اس رب کے علاوہ ما فوق الاسباب نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا غیر اللہ کی عبادت کرنا، بزرگوں کے سامنے جھکنا، قبروں کے سامنے جھکنا، بتوں کے سامنے جھکنا، گھوڑے کے سامنے جھکنا، مورتیوں کے سامنے جھکنا، یا اللہ کی کسی اور مخلوق کے سامنے جھکنا۔ فرمایا کہ ابا جی یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکنا اور عبادت کرنا یہ شیطان کی پوجا ہے۔ ابراہیمی عقیدہ یہ شیطان کی پوجا ہے، جو شیطان کی پوجا کرے لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا پرلے درجے کا نافرمان اور دشمن ہے۔ ابا جی یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کی پوجا نہ کر، بلکہ جب بھی عبادت کر تو اللہ کی عبادت کر، جب بھی دعائی دے تو اللہ کی دعائی دے، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ وہی حضرت ابراہیم ہے۔ ابا جی نے کہا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے چور چور کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ، چلو ٹھیک ہے بابا، جو میری توحید والا عقیدہ آپ کو پسند نہیں آیا ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم، ساستغفر لک ربی
इन्नहु कान बी हफिया, मैं अपने रब से तेरे लिए फिर भी बख्शिश मांगता रहूँगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज़ ज़िंदगी है। और मुसलमानों और नौजवानों बुज़ुर्गों और कुर्बानियाँ करने वालों तवज्जो से सुन लो, कुर्बानी किसकी? कोई कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, और कुर्बानी उस बंदे की कबूल होगी जिसका अकीदा भी इब्राहीमी होगा, जिसका अकीदा भी हज़रत खलीलुल्लाह जैसा होगा। और जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीदा है कि जब भी मांगा जाए तो किससे मांगा जाए? किससे? एक अल्लाह से मांगा जाए, एक अल्लाह की कुंडी खटकाई जाए। बेटे की ज़रूरत पड़ी हज़रत इब्राहीम को, 86 साल तक किसका दरवाज़ा खटकाया? रब्बे हबली मिनस सालिहीन। जिसका अकीदा इब्राहीमी होगा कुर्बानी उसकी कबूल होगी। जिसको बेटा ज़रूरत है वो भी अल्लाह से ऐसे मांगे जैसे इब्राहीम ने मांगा था, तब जाके कुर्बानी कबूल होगी। आगे देख, अपनी बीवी हजरत हाजरा को और हज़रत इस्माइल बेटे को, छोटा बच्चा है और बीवी है, उसको बयाबान के अंदर, बेआबो गया वादी के अंदर, बिल्कुल संगलाख चट्टानों के अंदर छोड़कर चल पड़े और चलते जा रहे हैं। जब उस इलाके से ज़रा दूर हो गए, पहाड़ों के पीछे उतर गए, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरे हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया। मैंने ये नहीं पूछा मौला मुझे क्यों ऐसी सज़ा दे रहा है, ये इम्तिहान मेरे ऊपर क्यों रख रहा है। अल्लाह अब तो तूने फिर मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है, बीवी और बच्चे को छोड़ने के बाद बात भी कोई नहीं करनी। अल्लाह मैंने उनसे बात भी कोई नहीं की है, अब उनसे दूर आ गया हूँ, आगे पहाड़ियाँ आ गई हैं, एक इजाज़त तो दे, उनकी तरफ मुँह करके आपसे दुआ तो कर सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ओ इब्राहीम मांगता जा, तू मांगा तो अच्छा लगता है, मैं दाता अच्छा लगता हूँ। तू सवाली अच्छा लगता है, मैं मसूल अच्छा लगता हूँ। तू मांगने वाला, मैं देने वाला। तू झोली फैला, मैं भर देने वाला अच्छा लगता हूँ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के दरबार में दुआ की। ते सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है। 13वें पारे के आखिर पे ये रकू मौजूद है, आयतें मौजूद हैं। क्या कहते हैं? और रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम और रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून और रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्लाह इस वादी के अंदर बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ, कोई ज़ात बंदे की और मौजूद नहीं, कोई दुकान, कोई मार्केट, कोई पड़ोसी, कोई बंदा, हत्ता के परिंदों तक मौजूद कोई नहीं है। अल्लाह तेरे हुक्म पे लब्बैक कहकर जवान बीवी है और अपने बच्चे मासूम दूध पीता बच्चा है छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन। अल्लाह इस वादी के अंदर कुछ भी नहीं है पर मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। अल्लाह मेहरबानी कर वरज़ुक़हुम मिनस समरात। अल्लाह इनको
کو پھلوں کا رزق دینا۔ اللہ باقی دعائیں بھی کرتے رہے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں قربانی کی ہے آپ نے، کل بھی کی ہے، آج بھی کی ہوگی، کل کا دن بھی ہوگا، شاید کل کرنے والا بھی کوئی ہو۔ یہ 3 دن قربانی کے ابراہیم کی نقل میں ہے۔ سنو، یہ قربانی والا عمل اس بندے کا قبول ہوگا جس کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں گی۔ نمبر 1 عقیدہ ابراہیمی ہوگا، توحید والا عقیدہ ہوگا، تب جا کے عمل قبول ہوگا۔ نمبر 2 عمل بھی شریعت کے مطابق کیا جائے گا، تب عمل قبول ہوگا۔ نمبر 3 عمل کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، تب جا کے عمل قبول ہوگا۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید والا، مانگا تو اللہ سے مانگا، سوال کیا تو اللہ کے دربار میں، ابا سے ٹکر لی تو توحید کی خاطر، بادشاہ وقت سے ٹکر لی تو توحید کی خاطر، اپنے بچے کو ذبح کر لیا تو رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر یہ بھی کر دیا، اور آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی۔ آیا ابراہیم دا عقیدہ، توجہ، الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا حقدار کلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، الحمدللہ ساری تعریفوں کا حقدار اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی، وہ اللہ، وہب لی، توجہ، وہاب سے، وہاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاب سے وہاب علی ہے، وہاب علی مجھے دیا، لیکن اس کا معنی سمجھو، مزہ ہی آ جائے گا۔ الحمدللہ الذی، ساری تعریفوں کا حقدار وہ ہے، کون؟ اللہ۔ فرمایا الذی وہب علی، جس نے مجھ سے کچھ لیا نہیں پھر بھی 86 سال کی عمر میں بیٹا دے دیا۔ وہاب دا معنی ہوندا ہے جیرا کچھ گھننے نہیں، الٹا جھولیاں بھر دے وے۔ اور رحمانیہ مسجد والو، دنیا کے جس دربار پہ بھی جاؤ گے، نذرانے دو گے تو ہو سکتا ہے کچھ چند ٹکے وہ دے دیں، کچھ لے کے جاؤ گے تو تب تمہیں دیا جائے گا، پر رب العالمین کے دربار کا اور اصول اور قانون ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ آ میرا بندہ کچھ نہ لے کے آ، سب کچھ لے کے جا، کچھ لے کے نہ، صرف مانگ لے۔ ادعونی، مجھے پکار لے، مجھ سے مانگ لے، استجب لکم، تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ یہ ایک رب کا دربار ہے، دنیا کے درباروں پہ لے کے جاؤ گے تو وہ کچھ دیں گے، چاولوں کی پلیٹ ہے، کوئی نہ کوئی اور سبیل لگی ہوئی، اس میں سے چندنے والے دے دیں گے، لیکن یاد رکھ رب کہتا ہے اور لوگو انی وہاب، میں وہاب ہوں، کچھ نہیں لیتا پھر بھی جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی، جس میرے کول کچھ لے آتا نہیں، وت بھی مینوں 2 پتر عطا کر دیتے۔ اللہ، اب سوال ذہن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے کچھ لیا نہیں، اور اللہ تو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض بھی ایسا جو واپسی کی امید نہ رکھے؟ اللہ تو قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے کچھ لیا ہی نہیں اور اللہ پاک جھولیاں بھر کے دے رہا ہے۔ یہ کیسے آپس میں تضاد آ گیا، اختلاف آ گیا بات کا؟ تو بات مسئلہ سمجھ لو، اللہ پاک نے جب بھی اپنے بندوں کو صدقہ، خیرات یا قرض حسنہ دینے کا حکم دیا ہے، یاد رکھو رب کے خزانوں کے لیے نہیں دیا، مخلوق کے غریب بندوں پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید کا حوالہ ہے جی، سورت کا نام سورۃ الحج. ابھی آپ نے کل قربانی کی ہے، بالکل الحمدللہ بڑا اس کے ساتھ کمبینیشن بن گیا ہے نا دن کے ساتھ. توجہ سے اللہ لن ینال اللہ لحومہا، الحمدللہ وہی آیت کھل گئی. ویسے قرآن کھولا آیت وہی کھل گئی. سورت کا نام سورۃ الحج ہے اور آیت نمبر 37 نمبر کی آیت ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومہا، اور جو تم نے کل بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، گائیں ذبح کی، بیل ذبح کیے، کٹے ذبح کیے، بھینسیں ذبح کی، جو بھی آپ نے جانور شرعی جانور تھا جس کی اجازت تھی آپ نے ذبح کیے، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں سن لو، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. وہ تو تم خود کڑھائیاں بنا کے کھا جاتے ہو، اپنے بہنوں بھائیوں رشتہ داروں اڑوسوں پڑوسیوں کو دیتے ہو، خود استعمال مہینوں مہینے کرتے رہتے ہو. سنو، یہ گوشت بھی تمہارا اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. پھر اللہ پاک نے اگلا لفظ فرمایا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس تمہارے ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے جانور کا، وہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ دے کول ویندا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بہ جاتا ہے نا، ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں خون ضائع ہو گیا، گوشت تم ہڑپ کر گئے، اللہ کے پاس پھر جاتا کیا ہے؟ آیت نمبر 37 نمبر کی آیت ہے، قرآن کھول کے دیکھ لینا. سورۃ الحج ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، تمہارا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، تو اللہ کے پاس جاتا کیا ہے؟ اللہ پاک ذبح کراتے ہوئے چاہتے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سنو او لوگو، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ منکم، میں اللہ پاک صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رحمانیہ مسجد کے نمازیوں میں اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کتنا ہے، انہاں دے دل دے اندر اللہ دے حکم منن دا جذبہ کتنا ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہہ دیا اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ، کہنا مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے تو ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ابراہیم کون ہے؟ فرمایا ابراہیم وہ ہے جس کو خواب میں نے حکم دیا اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. ابراہیم نے پوچھا ہی نہیں یا اللہ ہونے یا وقت کسے وقت نہ، فرمایا آنکھ کھلی فوراً رخت سفر باندھا، سامان تیار کیا، فلسطین اور ملک شام سے چل پڑے اور بیٹے کے پاس مکہ بکہ کے اندر پہنچ گئے. یہاں سے بیٹے کو تیار کرایا، مینا کے اندر لے گئے. مینا کے اندر حالانکہ راستے میں 3 مقامات پہ شیطان آیا، شیطان 3 جھائیاں تے آیا تے شیطان آکھیا بھی ہے جناب اگر اللہ تو انو حکم دے ونا ہویا تا وہی کر کے چا دے ویا، خواب ہے حقیقی حکم تا نہیں جناب. بیٹا وقت بڑھاپے چ ملے 86 سال دی عمر دے اندر تے او کوئی ذبح کرن دیاں چیزاں ہوندیاں نا. حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھائے اور اس شیطان کو مارے. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کے دل میں میرے حکم کی تعمیل کا جذبہ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ میں نے ابراہیم کے پتھر مارنے کی نقل بھی قیامت تک جاری کر دی ہے. قیامت تک جاری ہے. دیکھو آج جا کے آن لائن دیکھ لو، مینا میں رمی ہو رہی ہے. آج 3را دن ہے ان کا، ہمارا 2 دن ہے، آج 3را دن ہے ان کا. اور نچلی فلور بھری ہوئی ہے، میں صبح بھی دیکھ رہا تھا. اللہ تو یاد رکھیے گا بھائیو،
قربان اللہ وہ تو میں دعا بتا رہا تھا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ساریاں تعریفاں دا حقدار او اللہ، جس اللہ نے بڑھاپے دے اندر میرے کول لیا بھی کچھ نہیں تے وقت بھی مینوں دو بیٹے عطا کر دیتے، اسماعیل و اسحاق۔ ہن عقیدہ سن ابراہیم دا، تو کہندا ہے قربانی ابراہیم دی نقل ہے، صرف تو نہیں کہندا، اللہ دے نبی نے بھی فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دیکھو قربانی اس بندے کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ بھی ابراہیمی ہوگا، اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے 13ویں پارے کے اندر۔ سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ پاک نے یہاں پہ نقل کیا، کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء۔ وہ لوگوں ابراہیم کا عقیدہ ہے ان ربی، بے شک میرا رب، بے شک میرا معبود، لسمیع الدعاء۔ توجہ کر، سمیع الدعا نہیں فرمایا، لسمیع الدعا فرمایا۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرا رب اوے جیرا انجے دعائیاں سن دے جنجے کائنات دے اندر اور کوئی سن سکدا نہیں، اور کوئی نہیں سن سکتا۔ لسمیع الدعا، یا یوں مطلب لے لو لسمیع الدعا کا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو بھی اس سے مانگے اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ لام تاکید کا فرمایا لسمیع الدعا، اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے یا اللہ میری سندا نہیں، میری انہ دے اگے تے انہ دی اللہ دے اگے، اے شیطانی چالی اللہ شیطان اللہ دے طرفوں تینوں دھوکے دے اندر رکھ دے۔ یاد رکھ عقیدہ کیا ہے ابراہیمی؟ دعاؤں کا ہر وقت سننے والا کون ہے؟ عمل دے قبول ہونے واسطے بات ذہن میں رکھنی ہے ساری ہے، عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط عقیدہ توحید والا ہو تو تب عمل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، توجہ بھائی توجہ کرو ذرا، ایئرپورٹ سے احرام باندھا، لبیک لبیک کی صدائیں، دعا کر رہا ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسر لی وتقبلہ منی فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا پھر دعا کر رہا ہے احرام حج کا باندھا اور کہتا ہے اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبلہ منی، دعا کر رہا ہے اللہ میں حج دا ارادہ پیا کردا تو قبول فرما تے آسان فرما، یا عمرے دا ارادہ کردا پیا تے ادا پیا اللہ میں ارادہ پیا کردا تو میرا عمرہ قبول فرما تے آسان فرما۔ لیکن دل دے اندر شرک کھڑا ہے، عقیدہ توحید والا نہیں، تو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے ایسے بندے کا یہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر توجہ سے سنو میرا ایک جملہ، اگر اس شرک کرن والے دا اے حج تے عمرہ اللہ قبول چا کرے، بے انصافی ہے، کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ بے انصافی ہے۔ کیسے؟ نبی کا چچا ہے، تو جو نبی کا چچا ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، مکے کا حاکم ہے، احرام باندھ کر طواف بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نام کیا ہے؟ ابو جہل ہے۔ توجہ توجہ، اس کا یہ عمل بعد میں نے سنا ہے، واللہ عالم حقیقت کے مجھے علم نہیں ہے، بھئی 70 حج کیتے ہیں ابو جہل، واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ بہرحال بیت اللہ کا متولی ہے، بات ہی ختم ہو گئی یار، ہے وہ تو ہر دن کرے عمرے کر سکتا ہے۔ بہرحال کتنے کیے ہوں گے عمرے حج؟ ہاں اتنا ہے
اتنا ہے قرآن اس بات پر شاہد ہے سورۃ توبہ رکوع نمبر 4 میں کہ وہ لوگ حاجیوں کو پانی اور ستو پلاتے تھے، حاجیوں کے خادم تھے، بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن ابو جہل دا اے حج والا عمل، عمروں والا عمل، حاجیوں کی خدمت، بیت اللہ کی طوالت، بیت اللہ کا متولی ہونا، اے اللہ قبول کیتا نہیں، کیتا ہے اللہ قبول نہیں کیتا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ عمل، یہ حج نہیں، یہ عمرہ، یہ بیت اللہ، لیکن قبول نہیں ہویا۔ کیوں؟ عقیدہ گندا تھا۔ اگر ابو جہل کا عقیدہ شرک والا اور وہ عمل کرے حج عمرہ یا دیگر نے کیا، اللہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دے، پاکستان کا حاجی صاحب جائے، پاکستان کا عمرے کرنے والا جائے، پاکستان کی قربانی کرنے والا بندہ جائے اور یہ کہے کہ میں نے کیا یہ عمل اور اس کے اندر شرک موجود ہو، جس اللہ نے ابو جہل کا قبول نہیں کیا، وہ اللہ اس مشرک کا بھی قبول نہیں کرے گا۔ حال سمجھ آئیے؟ تو میں مسئلہ پہلے بھی بیان کیتا، یہ مسئلہ تو انہوں دسے آئی لاسٹ جمعہ تھا، پچھلے جمعے پہ، جب ہمارے صرف مسائل تھے قربانی کے، کہ اگر 6-7 شرکا جانور میں ہیں، ایک بندہ بھی مشرک ہویا، باقیاں دی کشتی بھی بر ویسی۔ ایک میرے گھر کا مسئلہ ہے نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، پوچھ لو علماء سے پوچھ لو، ٹھیک ہے جی۔ پہلی شرط عمل دے قبول ہونے واسطے پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تب عمل قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہماری جماعت کے جتنے بھی مشائخ علماء اور واعظین خطبہ ہیں، وہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں عقائد بنانے پہ، بھئی یار عقیدہ تو کم از کم بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے پہلی شرط یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ نمبر 2، عمل کے قبول ہونے کی میں نے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ پہلی شرط عقیدہ توحید ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ دوسری شرط میں بتا رہا ہوں کہ عمل عقیدہ ٹھیک ہے، مثلا پہلی شرط موجود ہے، عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہے، تب بھی اللہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے؟ شریعت دے اصول دے مطابق عمل نہیں، عقیدہ ٹھیک ہوئے پیا، نیت ٹھیک ہوئے پی، عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک بندہ ہے، عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر اشراق کے نفل پڑھ رہا ہے، توجہ بھائی توجہ، اشراق کے نفل پڑھ رہا ہے، تو تانوں مسئلے دا پتہ ہو سی، میں پوچھتا نہیں تارے کولو، پوچھا نفل بندہ اشراق علی عید والے دن پڑھ سکتا ہے مسجد وچ؟ صرف 2% بندے بولے ہیں، ٹھیک ہے، باقیوں کو شاید پتہ ہوگا، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہے۔ یاد رکھو مسئلہ یہی ہے، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے آپ مسجد میں یا گھر میں اشراق کے نفل نہیں پڑھ سکتے، البتہ جب عید کی نماز پڑھ لو پھر گھر میں تو پڑھ سکتے ہو، مسجد میں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ بندہ پڑھ رہا ہے 2 نفل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جناب اشراق پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی، خبردار نفل کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ دی عبادت کریندا پیاں، جرم کہہ رہے، ساڈیاں بھی یہاں روندا ہے نا، ہے اذان تو پہلے درود پڑھے، جرم کہہ رہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ درود ہے نا، تو درود پڑھا ہے، جرم کیا ہے، اذان کے بعد درود پڑھا ہے، قصور کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ نیکی نہیں درود پڑھنا؟ ہاں ہمارے علماء جواب دیتے ہیں
درود پڑھنا تو نیکی ہے۔ پھر ایسا کیا کرو، نماز شروع کرو اللہ اکبر سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھ کر درود پڑھو، پھر سورۃ فاتحہ شروع کرو۔ وہ کہے گا نہیں جی نہیں، اتنے کتنے درود پڑھو؟ کیوں بھائی، یہ کوئی نیکی نہیں درود پڑھنا؟ درود پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ ادھر کھڑے ہو کے کر لو تو کیا حرج ہے؟ تو یقیناً فتویٰ یہی لگاؤ گے، جتنے بھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے یہی کہو گے جناب نماز درود پڑھنا نیکی ہے، لیکن نماز کے اندر اس موقع پر درود پڑھنا میرے نبی نے نہیں بتایا۔ اب یہاں پر کوئی پڑھے گا نماز ہوگی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ درود کا منکر تو نہیں ہے یہ بندہ، یہ اتحیات میں بیٹھ کے درود تو پڑھے گا انشاءاللہ آخر پر، لیکن کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا۔ کیوں؟ میرے نبی نے نہیں بتایا۔ یہی بات تو ہم رونا روتے ہیں۔ اور لوگوں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگو پہلے دیکھو میرے نبی نے کیسا کیا ہے، یہ عمل کیسے بتایا ہے، صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا ہے۔ اگر اس کا ثبوت نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں ہے تو پھر وہ نیکی کا عمل ہے، شریعت کے مطابق ہے، قابل ثواب ہے۔ اور اگر اس کی اصل کوئی نہیں ہے اس دور میں، یاد رکھو جتنا بھی سونا اور خوبصورت عمل ہو، ایسا عمل اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوتا، الٹا لعنت کا مستحق بنتا ہے بندہ۔ سمجھ آئیے گل دی؟ عمل دیکھ ہوں ذرا تھوڑی جی گواہی تو تائید تک کرو، چاہے جی گل میں پوچھا کرے سو تائید۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط عمل کرنے والے کا عقیدہ توحید والا ہو۔ بتاؤ ذرا، پہلی شرط عمل کرنے والے کا عقیدہ بولو بولو توحید والا ہو۔ نمبر 2 دوسری شرط عمل کرنے والا جو عمل کر رہا ہے وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہو، یعنی یوں کہہ دو وہ عمل شرعی ہو۔ دوسری شرط کی تائید کرو، عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے وہ عمل شرعی ہو۔ اور تیسرا شرط یہ ہے، توجہ سے، اب میں نے ٹائم چونکہ شارٹ ہے 5-6 منٹ رہ گئے تو میں نے بات کو مکمل کرنا ہے، ٹائم کی پابندی کی کچھ کوشش کریں گے جی۔ ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے ہیں، مجھے 1.5 سال ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے اور الحمدللہ ہر ہفتے 5-7 منٹ 10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں۔ ساتھی کہتے بھی ہیں جی ٹائم دی پابندی کرو، میں کہ جی میرے کوئی شوق ہے بھی گلا زیادہ دکھاونا ہے اپنا، بندہ آتا جی گل شروع ہے کہ کنارے لگ جائے، اگلے جمعے تک بھول ویندی ہے گلا، تو چلو اے جتھے بیٹھے ہیں اے تک گل کہ کنارے لگے۔ بہرحال اسی لالچ میں کرتے رہتے ہیں، 5-7 منٹ زیادہ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ اہتمام کرنے کی۔ میرے لیے دعا کیا کرو۔ کس چیز کی؟ اللہ میں نے ٹائم دا پابند بنایا کرے سو یار، میرے تو دعا نہیں کر سکتے میرے واسطے؟ اچھا میں دعا کردا اللہ انہاں سارے نو ٹائم دا پابند بنا، اڈے آمین تے میرے واسطے دعا ہی کوئی نہیں۔ دیکھو جی یہ خوش بیٹھے، اچھا راضی ہیں، ایگری ہیں، چلو جی آپ بھی ٹائم کی پابندی کریں انشاءاللہ، میں بھی اہتمام کروں گا جی۔ تیسری شرط عمل کے قبول ہونے کی، کون سی شرط؟ کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو، کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں دکھلاوا ہے، نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں اپنی عزت بچانا مقصود ہے، تو یاد رکھو وہ عمل اللہ کے دربار میں نہیں جائے گا۔ آؤ ذرا حوالہ قرآن کا سنو، سورت کا نام سورۃ الکہف، 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ توجہ سے جی،
آیت نمبر 104 103 آیت پہلے سنو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. 103 نمبر آیت اللہ نے فرمایا کل اعلان کرو میرا پیغمبر حل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ان کو اعلان کر کے بتا دے حل ننبئکم کیا ہم تمہیں خبردار کریں ہم تمہیں بتائیں کیا چیز بالاخسرین اعمالا اعمال کے اعتبار سے گھاٹے والا بندہ کون ہے. عمل دے اعتبار نال گھاٹا پاون والا بندہ کون ہے. آیت نمبر 102 اور 103 فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر کے ان کو بتائے. ہاں جی ایک آیت نمبر 103 اور 104 فرمایا حل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون سا بندہ گھاٹا پانے والا ہے اعمال کے اعتبار سے. فرمایا کیسے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. خدا را توجہ کرنا ذرا. فرمایا الذین وہ بندے ضل سعیہم جنہاں دی ساری محنت اللہ ضائع کر دیندے. ساری محنت ضائع ہو گئی. عمرہ تے گیا 3 لاکھ لا کے آیا ضائع ہو گیا. حج تے گیا اس سال فرض کرو 14 لاکھ لا کے آیا ضائع ہو گیا. قربانی کل کیتی ہے اج کیتی ہے 50,000 30,000 20,000 لایا ضائع ہو گیا. فجر پڑھیے ضائع ہو گئی ہیں. ظہر تے جمعہ پڑھ رہے ہیں ضائع ہو جانا ہے. اللہ فرمائے الذین ضل سعیہم ان کی سعی اور کوشش اللہ پاک ضائع کر دیتا ہے. فی الحیات دنیا دنیا کے اندر ضائع کر دیتا ہے. وہم یحسبون اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا یار میں بڑا چنگا جیا بکرا اللہ دے نا تے ذبح کیتی بیٹھا. بڑا چنگا جیا وارکا تے وارکی میں ذبح کیتا ہے. بڑا چنگا جیا جھوٹا میں ذبح کیتا ہے. وہ تو بڑا خوش بیٹھا ہے بڑا اپنی نیکی دے اتے. اللہ فرمایا ضل سعیہم ضل سعیہم فرمایا انہاں دی ساری محنت اللہ ضائع کر دیندا ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. پہلی چیز انہاں دا جرم کہہ رہا ہے. پہلا جرم یہ ہے انہاں دا عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں. دوسری گل انہاں دی نیت اللہ نو راضی کرن والی نہیں. 50-60 ہزار تو تم بلیس ویڈیو بنا رہا ہے پوسٹیں شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. میں نے جی 50,000 کا لیا ہے جی میں نے جی 70,000 کا لیا ہے جی میں جی 4 لاکھ دی گائے لئی ہے جی میں نے 2 لاکھ روپے لگائے. اپنی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق وہ بڑا جانور خریدتا ہے اور پوسٹیں شیئر کر رہا ہے. نمائش دکھلاوا ریاکاری اپنے آپ کو پاپولر بنانا اپنی شہرت حاصل کرنا. فرمایا ایو جیا بندہ نیکی کردہ بھی ہے ضل سعیہم اللہ اس دی ہرگز قبول نہیں کردہ. اس واسطے یاد رکھو عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط عقیدہ توحید والا ہوگا تو عمل قبول ہوگا. دوسری شرط انسان کا وہ عمل شرعی طریقے کے مطابق ہوگا تو عمل قبول ہوگا. اور تیسری شرط مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوگا. یار میرے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں اپنا مال قربان کر رہا ہوں. فرمایا اگر یہ کام اللہ کے لیے کرے گا تب قبول ہوگا. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر
ٹائم پورا ہو گیا جی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس وقت کوئی قربانی کرتا ہے اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے، خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ اس کی قربانی پہلے قبول کر لیتا ہے۔ ہاں اللہ، وہ جو حدیث میں نے شروع کی تھی ابتدا میں تمہید کے بعد فوراً وہ حدیث مکمل کر لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ٹھیک ہے ابا جی خلیل اللہ کی سنت تو ہے، ہم اگر ذبح کریں گے ہمیں اجر کتنا ملے گا، ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ کمال کی بات میرے نبی نے فرمایا سنو توجہ سے مسلمانوں، جو قربانیاں کی ہیں آپ نے کتنا اجر آپ نے حاصل کیا؟ توجہ سے پھر ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، او میرے امت والو تمہاری قربانی کرنے کے بدلے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی دے گا۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی جس جانور کے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تو نیکی مل گئی، سمجھ آ گیا، تے دمبے دی والتا نہیں اونوں دیے، اون ہوتی ہے نا، اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اون کے ہر بال کے بدلے اللہ بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، فرمایا من سر جیرا بندہ من سر حسنتن فہو مومن، آخری حدیث ہے، بڑی مزے کی حدیث ہے، توجہ سے سننا ذرا۔ جیرا بندہ کوئی نیکی دا کم کرے تے خوش ہو ونجے، خوش ہوئے یار شکر ہے اللہ میرے تو ایک کم کرا لے ہے، 2 نفل پڑھ لے خوش ہو گیا یار الحمدللہ توفیق دیا، پڑھ لیا، حج کیا بڑا خوش ہے یار الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، قربانی کی کوئی اور نیکی کا عمل کیا، فرمایا جو بندہ نیکی کے عمل کرنے کے بعد خوش ہو جائے، فرمایا میں محمد گواہی دے رہا ہوں فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اے ایماندار ہون دی علامت ہے۔ قربانی کی تیس تے سر نہ بیٹھے میرا 20,000 لگ گیا یار پتہ نہیں میں کتھوں پورا کرے سا، سمجھو اندروں کم خراب ہے، ٹھیک ہے، قربانی کی تیس وہ فرمایا بات خوش ہو گیا ہے، شکر ہے مولا۔ آج میں ابراہیم ٹائم پھر لیٹ ہو رہا ہے، بس کراں تے بس کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کر کے نا بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ سانو توفیق جو دیتی ہے ہن قبول تو فرما۔ اے طریقہ ہی قربانی کی تھی اللہ ایڈے مہنگائی دے دور دے اندر 15-20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار اے اپنے مال چو کٹ کے تیرے راستے تے دے والا سوکھا کم نہیں، چولہا ہی نہیں بلدا، آج لوگاں دا اوکھا چل رہا ہے، نظام زندگی بڑا مشکل چل رہا ہے، اللہ وقت بھی تیرے حکم دی تعمیل کی دیئے تے بندہ اے نیکی کرن تو بعد 2 نفل چا پڑے، کل نہیں پڑھ سکیا تے اج چا پڑھے، توجہ ہے سمجھے، کل نہیں پڑھ سکیا تے اج چا پڑھے، مولا اس دا اہل تا میں کوئی نم، میرے وس دی گل تا کوئی نہیں، پر میرے مال نو تے اپنی برگاہ دے اندر اپنا شرف قبولیت عطا کیتے تے مینوں توفیق دتی ہے، مولا میری درخواست ہے اے عمل قبول فرما تے میری نجات دا ذریعہ بنا۔ او جیرا نیکی کرن تو بعد خوشی دا اظہار چا کرے، میرے نبی
نبی نے فرمایا فہو مومنن، اے پکا مومن ہے۔ اللہ سارے نے ایمان نصیب فرمائے۔